ہوں واحد، بے شک تمہارا معبود ایک الہ ہے، ایک معبود ہے۔ پچھلے 2 رکوع میں سورہ نحل میں اللہ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے، جس کی تفسیر پوری ڈیٹیل سے گزر چکی ہے، تو اس کا بھی حاصل یہی نکلتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، کیونکہ کوئی اور اگر ہوتا تو تخلیق میں وہ کچھ تو شرکت کرتا نا اللہ کے ساتھ، کوئی تو ایسا کام ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ اس نے کیا ہی ہے۔ جب کوئی بھی کام وہ نہیں کر رہا تو وہ کیسے معبود ہو گیا؟ الہکم الہ واحد، لہذا تمہارا معبود صرف ایک ہی الہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل منکر ہو جاتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں نہیں بھائی اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، فلاں کو بھی اختیار دیا ہے، فلاں دیوتا کو بھی اختیار ہے، فلاں کے پاس بھی اختیار ہے، اس قبر والے کے پاس بھی اختیار ہے۔ تو ان کے دل اس بات سے خوش ہونے کے بجائے منکر کا مطلب دل نہیں مانتے ان کے اس بات کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، انہیں حساب و کتاب کا خوف نہیں ہے۔ حساب و کتاب کا خوف ہوتا ہے نا تو پھر انسان دلیل سے سوچتا ہے بات کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا پڑے گا۔ دیکھیں آپ ایگزامینیشن ہال میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، ایک تو ویسے ہی کسی نے آپ سے کوئی بھی بات پوچھ لی تو آپ غلط سلط بھی جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی پکڑنے والا تو ہے نہیں۔ لیکن جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ایک سوالیہ پرچہ آتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے ہر سوال کا بالکل صحیح جواب دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر میں نے غلط جواب دیا تو نمبر کٹیں گے۔ بالکل یہی انسان کی حالت ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو جو اینالائز کرتا ہے، مختلف قسم کے جو تبصرے کرتا ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو نا کہ میرا ایک ایک تبصرہ نوٹ ہو رہا ہے اور کوئی بات بھی میں نے اگر غلط کی، کوئی کانسیپٹ بھی میں نے غلط پیش کیا تو مجھے پھر اس کی سزا ملے گی، مجھے بھگتنا پڑے گا، تو پھر کوئی بھی شاید دنیا میں غلط نہ کرے، ہر آدمی صحیح بات کرے، سوچ سمجھ کے بات کرے گا وہ۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکین کو پتا ہے کہ ان کے بتوں نے، ان کے معبودوں نے اور ان کے جو باب ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں یا زندوں کو جو یہ پوجتے ہیں، یہ اس کائنات کی تخلیق میں یہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ہماری طرح مکمل محتاج ہیں، یہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے، ہماری کہاں سے بنائیں گے؟ لیکن چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے لہذا باپ دادا کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں، اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، تمہاری آپس میں محبتیں تمہیں شرک پر مجبور کر رہی ہیں، تمہیں پتا ہے کہ اگر ہم شرک چھوڑیں گے تو کلچر سے کٹ جائیں گے، تو آپس کی رشتہ داری کو بحال رکھنے کے لیے اور اپنے ایک قبیلے کی رعایت میں تم اسی برائی کے اندر ہی گھسے ہوئے ہو۔ جیسے کہ آج ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ اس کے باپ دادا ہندو ہیں، اس کے رشتہ دار ہندو ہیں، وہ اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ کہ عیسائی کیوں عیسائی ہے؟ اس لیے کہ اس کے وہ رشتہ دار سارے کرسچن ہیں۔ ایک یہودی کیوں یہودی ہے؟ تو ہر مذہب کا ماننے والا اسی بیس پر اسی مذہب پہ ڈٹا ہوا ہے کہ میرے سارے ریلیٹیوز اسی مذہب کو فالو کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ان سب کو پتہ چل جائے، مسلمانوں سمیت سب کو پتہ چل جائے کہ ہم اگر کسی بات کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جواب میں یہ دلیل نہیں چلے گی کہ میرے باپ دادا تھے یا میرا خاندان تھا، اور یہ دلیل نہیں چلے گی، اور اگر میں جس مذہب کو فالو کر رہا ہوں غلط نکلا تو مجھے جہنم کی آگ میں مجھے ڈالا جائے گا۔ تو جب یہ استحضار انسان کو ہوتا ہے تو پھر وہ صرف اس وجہ سے کسی مذہب پہ نہیں چلتا کہ میرے چونکہ باپ دادے اسی مذہب کو فالو کرتے ہیں، بلکہ وہ آخرت کا تصور اس کے دماغ میں آئے گا اور وہ خدا کے خوف سے لرز اٹھے گا اور وہ صحیح بات کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے ایک یاد ہے کہ ایک عیسائی سے کرسچن تھے، ہماری کوئی سلام دعا تھی، میں نے ان سے ویسے ہی گپ شپ مذہب کے بارے میں ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو کوئی اطمینان ہے کہ اس عیسائیت درست مذہب ہے، منسوخ نہیں ہے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ بھئی اگر اللہ کو اسلام پسند تھا تو اللہ نے مجھے مسلم گھرانے میں پیدا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے مجھے عیسائی کیوں پیدا کیا؟ تو میں نے ان سے جواب میں کہا، میں نے کہا دیکھیں یہ دلیل پھر تو ہندو بھی دے سکتا ہے کہ اللہ کو اگر عیسائیت پسند تھی تو مجھے اللہ نے ہندو کیوں بنایا، سکھ بھی یہ کہہ سکتا ہے، تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی۔ بلکہ اس سے بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی شخص چوروں میں پیدا ہو، اس کے باپ دادے سارے چور ہوں، تو کیا اس بیس پہ اس کو چوری کی اجازت دے دی جائے گی کہ سارا کلچر ہی چور ہے؟ تو کبھی بھی جرم کی اجازت اس بیس پہ نہیں دی جا سکتی کہ آپ کا کلچر اس جرم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہاں بھی لوگ مانتے ہیں کہ توحید اصل ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن آخرت کا انکار کرنے والوں کے دل منکر ہوتے ہیں۔
اصولی طور پر تو توحید کی بات سن کر انسان کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ انسان بائی نیچر ایک کی اطاعت مانتا ہے، ایک کو محبوب بناتا ہے وہ، یعنی محبوب سے مراد جو خدائیت، خدا والی محبت ہے، وہ ایک کو دینے کا قائل ہے۔ بائی نیچر انسان کی فطرت توحید پر ہے، لیکن کلچر کی وجہ سے دل منکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، توحید کی بات اچھی نہیں لگتی، تو اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، پھر یہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکبر کا مطلب حق بات کا انکار۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، خوب سمجھ لو اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو یہ چھپا کے کر رہے ہیں، جو دکھا کے کر رہے ہیں، ان سب بدماشیوں کو، ان حالات کو اللہ جانتے ہیں، اور اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ تکبر کا کیا مطلب؟ حق بات کو انا کی وجہ سے نہ ماننا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ ماننا، یہ بہت بڑا تکبر ہے، اور اللہ ایسے متکبرین سے محبت نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ان میں تکبر اتنا زیادہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ عقل سے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی توحید یا اسلام، تو دیکھو قرآن اللہ نے نازل کیا اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، قرآن کو پڑھو، قرآن جیسی تمہیں کوئی کتاب نظر نہیں آئے گی جو تمہاری نیچر کو اپیل کرے، اور اس کی ایک ایک آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب نے خود تو کچھ نازل نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے رب نے خود تمہیں گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہو، تو اس میں ذرا جا کے غور کرو۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں قرآن کے بارے میں؟ قالوا اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ مشرکین یہ لفظ خاص طور پہ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے قوم عاد، قوم سمود کے واقعات بیان کیے، اور یہ واقعات باپ داداؤں سے چلے آ رہے تھے، کیونکہ یہ قومیں جب ہلاک ہوئی ہیں تو یہ تو ساری یعنی وہاں کے عرب لوگ جانتے تھے، تو یہ باپ دادا سے واقعات نقل ہوتے چلے آ رہے تھے، تو کہتے ہیں یہ تو وہی پرانے قصے کہانی ہیں، اور اس سے زیادہ معاذ اللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، جب یہ ان سے لوگ جو پوچھتے تھے نا مشرکین سے، یہ ایک نیوٹرل قسم کے لوگ تھے جو ان سے پوچھا کرتے تھے۔ وہ یہ اس لیے پوچھتے تھے کہ بھائی یہ مشرکین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانتے ہیں، یہ تو آپ کے ماحول سے واقف ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ پر آسمان سے اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے؟ تو یہ مشرکین غلط گائیڈ کرتے تھے، کہتے ہیں بھائی وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ قصے کہانیاں نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور ان نیوٹرل لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، تو اس لیے قیامت کے دن یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یعنی یہ لوگ بھی اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور ان کا بوجھ یہ بڑے بھی اٹھائیں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، یہ ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے کامل بوجھ کو بھی اٹھائیں قیامت کے دن۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر دلیل کے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، کیونکہ دلیل تو ظاہر ہے نہیں ان کے پاس، بغیر دلیل کے جو گمراہ کیا، اساطیر الاولین کہہ کے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے، ان پر دگنا عذاب ہوگا۔ الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہی بھی قیامت کے دن عذاب کا سبب بنتی ہے، اور دوسرے کو گمراہ کرنا یہ ڈبل عذاب کا سبب بنتی ہے۔